الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب تعالوا آؤ الی کلمۃ ایک ایسی بات کی طرف سواء بیننا و بینکم جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان سواء برابر ہے، اللہ نعبد یہ کہ نہ ہم عبادت کریں الا اللہ مگر صرف اللہ تعالیٰ کی، ولا نشرک بہ اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں بہ اس کے ساتھ شیئا کسی بھی چیز کو، ولا یتخذ اور نہ بنائے بعضنا ہمارا بعضاً بعض کو ارباباً رب من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، فإن تولوا پس اگر وہ پھر جائیں، فقولوا پس تم کہو، اشہدوا گواہ رہو، بأننا مسلمون بے شک ہم فرما بردار ہیں، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں، تحاجون تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل اور نہیں نازل کی گئی نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل الا من بعدہ مگر اس کے بعد، افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں، ہا انتم ہؤلاء دیکھو تم وہ لوگ ہو، حاججتم کہ تم نے جھگڑا کیا، فیما اس بات میں، لکم بہ علم جس کے متعلق تمہیں کچھ علم تھا، فلما پس کیوں، تحاجون تم جھگڑتے ہو، فیما اس کے بارے میں جو لیس لکم بہ علم تمہارے پاس نہیں ہے اس کے متعلق کچھ بھی علم، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، ما کان ابراہیم نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودیاً یہودی، ولا نصرانیاً اور نہ ہی نصرانی، ولیکن کان اور لیکن وہ تھے، حنیفاً ایک طرف والے، مسلماً فرما بردار، وما کانا اور نہیں تھے وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے، ان اولی الناس بے شک سب لوگوں میں سے، اولا زیادہ قریب، الناسی لوگوں میں سے، بابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، للذین البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتبعوہ اس کی پیروی کی، اس کے پیچھے چلے، وہذا النبی اور یہ نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ ہی ایمان والوں کا دوست ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو 3 مشترکہ باتوں کی دعوت دینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہاں پر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی قرآن مجید کے اندر قل کے ساتھ خطاب کیا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، کہتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ انتہائی اہم اور ضروری بات ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ یہ بات کہہ دیں، حالانکہ ساری شریعت آپ ہی بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو قل کے الفاظ کہہ کر یعنی توجہ دلوا دی کہ یہ جو بات تم اب پڑھنے لگے ہو، سننے لگے ہو، یہ عام بات نہیں ہے، اس کی طرف توجہ کرو، تو یہ ہر جگہ پر جہاں پر بھی آپ
قل پڑھیں گے تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ اہم ترین بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 باتیں بیان کی، اور وہ 3 باتیں کون سی ہیں جو مشترکہ ہیں، یعنی اشتراک پیدا کر سکتی ہیں۔ اور ان میں سے پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور دوسری اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کی عبادت اور شریک بنانا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ یہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، جب بندہ اللہ کی عبادت کے اندر آ گیا، شرک کی تو نفی آ رہی ہے، لیکن یہاں پر باقاعدہ اس کی الگ نفی کروا دی گئی، کیونکہ عبادت کے اندر ہر چیز آ جائے گی جس کا بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں حکم دے دیا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے۔ تو دوسری بات کہ اللہ کے ساتھ ہم نے کسی بھی چیز کو، چاہے وہ نبی ہے، فرشتہ ہے، ولی ہے، نیک ہے، کوئی بھی ہے، حجر ہے، شجر ہے، کسی بھی چیز کو، سورج، چاند، کسی کی بھی ہم نے اللہ کا شریک نہیں بنانا۔ اور تیسری چیز کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کو رب بھی نہیں بنائیں گے۔ اور یہ وہ تینوں باتیں تھیں جو اہل کتاب کے اندر موجود تھی۔ اہل کتاب وہ اللہ رب العالمین کو اکیلا الہ نہیں مانتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بنا لیا، اور پھر اللہ کے شریک بنائے، اس کے اندر بھی وہ موجود تھے۔ اور پھر ارباب من دون اللہ، یہ تو ان کے اندر موجود ہی تھی بہت زیادہ، یعنی کہ اپنے علماؤں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے احبار رہبان جو ان کے علماء تھے، ان کو انہوں نے یہ اختیار دے رکھا تھا کہ جس چیز کو وہ حلال کر دیں وہ حلال مانیں گے، جس چیز کو وہ حرام کر دیں وہ حرام مانیں گے، چاہے وہ تورات کے اندر ہے یا نہیں ہے، انجیل میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے، ہم نے اس کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اس عالم نے ہمیں کیا بات بیان کر دی۔ سیدنا عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی سورہ توبہ والی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کو کہا کہ میں عیسائی تھا، ابھی مسلمان ہوا ہوں، تو ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو، رہبانوں کو ہم نے کبھی بھی رب نہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات صحیح نہیں کہی، کیونکہ ہم نے کبھی بھی ان کو رب نہیں سمجھا۔ آپ نے پھر ان سے پوچھا کیا یہ بات نہیں ہے کہ جن چیزوں کو تمہارے علماء، تمہارے درویش حلال کر دیں تم ان کو حلال مانتے ہو، جس کو حرام کر دیں تم حرام مانتے ہو؟ اس نے کہا یہ تو تھا، تو کہا یہی تو عبادت ہے کہ حلال و حرام کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور یہ اختیار یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا میں اب کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ تبتغی مرضات ازواجک، کہ بیوی کی رضامندی چاہتے ہو، خوشنودی چاہتے ہو۔ اللہ نے کہا آپ نے کیوں حرام کیا ما احل اللہ لک، جو آپ کے لیے حلال اللہ نے کیے۔ تو گویا کہ یہ آپ کو بھی اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ڈانٹ نہ کرتے، آپ کی ڈبٹ نہ کرتے، آپ کو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ کیوں آپ نے یہ کام کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو جہاں پر آپ پڑھتے ہیں نا کہ حرم رسول اللہ، کہ نبی علیہ السلام نے حرام کر دیا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلایا اور آپ نے آگے اس چیز کو حرام کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور کئی جگہ پر دونوں الفاظ بھی آ جائیں گے کہ ان اللہ حرم ورسولہ، اللہ نے اور اس کے رسول نے دونوں نے حرام کر دیا، وہ اس کے اندر اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے، پختگی آ جاتی ہے اس کے اندر کہ یہ جو حرمت آ رہی ہے یہ اکیلی اللہ کی نہیں ہے، یہ اکیلے رسول کی بیان کردہ نہیں ہے، دونوں کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں ہے، تو ہم یہ کسی اور کو علا کر اختیار دے دیں۔ تو آج جو ہمارے ہاں یہ 4 مسالک کا معاملہ چلتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ کیوں اس کو غلط قرار دیا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا یہ میرا عالم ہے، یہ میرا امام ہے، میں اس کی پیروی کروں گا، اس کے پیچھے چلوں گا، جو یہ حلال کہے گا میں حلال کہوں گا، جو حرام کہے گا میں حرام کہہ دوں گا، جو مجھے کہے گا اس نے کرنا ہے میں کروں گا، جس سے منع کر دے گا میں رک جاؤں گا۔ تو یہ تو ہم نے اس کو وہی رب بنا لیا۔ تو تقلید کے اندر یہی چیز پائی جاتی ہے کہ آپ نے اس کو رب بنا لیا، رب کے مقابلے میں اس کو اختیارات آپ نے دے دی۔ اور یہ صرف زبانی بات نہیں ہے، لوگوں کے عمل موجود ہیں اس چیز کے اوپر۔
اگر کوئی بندہ اس چیز کو پر کاربند نہیں ہے تو پھر وہ اس کو کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ حنفی اپنے آپ کو کہلاتا ہے تو امام شافعی کے مطابق اگر حدیث ہے تو شافعی کیوں نہیں بن جاتا؟ امام احمد بن حنبل کے مطابق مسلک کے مطابق ہے تو وہ ادھر حنبلی کیوں نہیں بن جاتا؟ مالکی کیوں نہیں بن جاتا؟ کیوں وہ ایک پہ ڈٹا رہتا ہے؟ اور پھر باقاعدہ عبارتیں موجود ہیں جب آپ ان کی کتابوں کے اندر پڑھیں گے کہ حق اور انصاف کی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم مجبور ہیں، ہم نے اپنے گلے کے اندر پٹا ڈالا ہوا اس تقلید کا، ہم تو اپنے امام کی ابو حنیفہ کی پیروی کریں گے۔ اور یہ صرف امام ابو حنیفہ کی بات نہیں، یہ ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ کی بات زیادہ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں حنفی زیادہ ہیں، مالکی شافعی حنبلی کہلانے والے لوگ نہیں ہیں۔ جہاں پر مالکی زیادہ ہے وہاں پر آپ پڑھیں وہ امام مالک کو اسی طرح بڑھاتے ہیں، جہاں ہم امام احمد بن حنبل کے ماننے والے وہ امام احمد بن حنبل کو اسی طرح، ٹھیک ہے، یعنی چاروں کو اسی طرح ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو کیونکہ یہ باقی ہمارے سامنے تین نہیں آتے، ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، تو اصل میں کیا ہے، سب کی عبارتوں کے اندر آپ جا کر دیکھیں گے یہی چیز مل جاتی ہے۔ جب بندہ یعنی تعصب کے اندر جاتا ہے تو یاد رکھے پھر یہ تعصب ہر جگہ پر آپ کو ملے گا۔ اور پھر تاریخ سے آپ میرے سے زیادہ واقف ہیں کہ جو 4 مصلی آپ سنتے ہیں کہ حرم کے اندر 4 مصلی قائم ہو گئے تھے، وہ کیا بنیاد تھی؟ یہی چیز تھی، وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کا ذبح کیا ہوا جانور کھانے کے لیے تیار نہیں، کسی کا نکاح تھا نکاح انہوں نے توڑوا دیے کہ نکاح آپ کے ختم ہو گئے، سارا کچھ بالکل بائیکاٹ، یعنی جیسے ایک کافر اور مسلمان والا معاملہ نہیں ہوتا اس طرح وہ معاملات تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ تعصب حد تک آ چکا تھا کہ نہیں ہم نے تو یہیں پر آنا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، اور اسی چیز کا ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رد بھی کیا ہے کہ لِمَ تُحَاجُّونَ، کیوں جھگڑتے ہو؟ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ کیا تعلق جوڑتے تھے؟ نسبت۔ اب مثال ہے میں کسی مسلک پر چل رہا ہوں، میں کیا کہوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مسلک والے تھے، صحابہ میرے مسلک والے تھے۔ اب بتائیے جو میں نے مسلک بنایا ہے، جو چلنے کا راستہ میں نے بتایا، کیا نبی علیہ السلام میرے بعد آئے؟ نعوذ باللہ، یہ صحابہ میرے بعد آئے، وہ تو پہلے گزر چکے ہیں۔ تو اسی طرح یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیروکار تھے، یعنی دین کیا نام ہے تورات کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے۔ عیسائیوں نے کہا نہیں، وہ انجیل کے مطابق گزارا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو اتنا لمبا عرصہ زمانہ رہ چکا ہے، ابراہیم علیہ السلام تو ان سے کئی سالوں پہلے آ چکے ہیں، تو یہ کیسے ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پیروی کر دی؟ اور تم ایسی بات کر رہے ہو کہ تمہیں عقل نہیں ہے کہ یہ جو بندہ بھی سنے گا رد کر دے گا۔ اور یہاں سے ایک استدلال علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ بسا اوقات تاریخ، یعنی تاریخ کا علم انسان کو ہونا چاہیے۔ تاریخ سے کیا ہوتا ہے، آپ اگلے کو خاموش کرا سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ کو تھوڑی بہت تاریخ پتہ ہوگی تو آپ کو یہ پتہ ہوگا یہ بندہ فلاں سن میں پیدا ہوا، فلاں سن میں فوت ہوا، اور وہ جس بندے کے ساتھ اس کا تعلق آپ جوڑ رہے ہیں وہ تو فلاں سن میں پیدا ہوا تھا اور فلاں سن میں فوت ہو چکا تھا، تو کیا ان کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ تو صدیوں کا اس کے اندر فاصلہ موجود ہے۔ تو یہ کیسے آپ کو تاریخ کا جب علم ہوگا؟ تو ویسے تاریخ باقاعدہ یعنی کہ اگر مستند، یعنی جس طرح حدیث ہمارے پاس پہنچتی ہے نا سند کے ساتھ، اگر اس طرح تاریخ پہنچی ہے تو وہ تو قابل قبول ہوتی ہے، اور جو اس طرح نہیں ہوتی اس کے اندر کیا ہے پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ تاریخ لکھنے والا شخص وہ اس طرح کا اہتمام نہیں کرتا جس طرح کے حدیثوں کے اندر باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے سند کا، کہ میں نے فلاں سے سنی، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اور اس نے فلاں صحابی سے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی اب جو واقعہ مثال ہے آپ پڑھتے ہیں حجاج بن یوسف کا مثال دے رہا ہوں، اب یہاں سے حجاج بن یوسف تک سند تو جانی چاہیے نا، حجاج بن یوسف سے آپ وہ نسبت کر رہے ہیں، کم از کم اس در تک تو سند آپ پہنچائے نا، کوئی سند نہیں ہوتی۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں اسی طرح مطلب ہماری اندر تاریخوں کے اندر آ گئی، اور لوگ پھر انہی باتوں کے اوپر جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے علماء کیا کہتے ہیں، پھر آپ بھائی اصل آئیں، قرآن پر آئیں، حدیث پر آئیں، جو آپ کی زندگی گزارنے کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر بیان کر دیے۔ تو تاریخ کا بہرحال انسان کو کچھ نہ کچھ مطالعہ رکھنا چاہیے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم کس لیے ان چیزوں میں جھگڑتے ہو جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں۔
جن کے بارے میں علم ہے چلو اس میں تم جھگڑتے ہو تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ ٹھیک ہے تم نے اس بارے میں جھگڑا کیا، لیکن جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، یعنی دین ابراہیمی کیا ہے پتہ ہی نہیں تمہیں، تو تم کیوں جھگڑتے ہو، کیوں اپنی نسبتیں ان کے ساتھ جوڑتے ہو؟ حالانکہ تم شرک کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے تھے، وہ تو بتوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف لگانے والے تھے، مسلم تھے، وہ تو مطیع فرمان بردار تھے۔ تمہاری تو وہ عادت نہیں ہے اور تم اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ لو۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تعلق ہی تم ظاہر کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ظاہر ہوتا ہے، ثابت ہے، وہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے، آپ کے ماننے والے بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو رب بھی نہیں بنایا ہوا تھا، ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہی نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب کون ہیں؟ جو ان کے پیروکار ہوں گے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفاً، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں، ان کے دین پر چلیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں، اصل میں ہمیں بھی خطاب ہے کہ ہم بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ توحید سے بھری ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت، فرمان برداری، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام انتہا درجے کو پہنچے ہوئے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے اسوہ نمونہ بنایا۔ ایک بات اس کے اندر رہ گئی، وہ بات یہ ہے کہ پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آؤ تین باتوں کی طرف، ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کر لیتے ہیں، بات آپ کی نہیں مانتے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا تم بھی کچھ نہ کہو، بلکہ اپنا موقف ظاہر کر دو، یعنی کہ جب بندہ کسی سے بات کرتا ہے تو وہاں پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گھنٹوں ادھر بات کی، اب نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا، لیکن سننے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یقیناً نتیجہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر بندہ کیا ہے، بندہ جو سمجھتا نا میں حق پر ہوں، وہ کہہ دے اشہدوا بأننا مسلمون، کہ ہماری بات، ہم جس پر کھڑے ہیں وہی بات درست ہے، کیوں؟ ہم اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ نہیں مانیں گے تو یہ نہیں ہے کہ تم نے چھوڑ دینا ہے، تم نے کہنا ہے کہ نہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ہم نے کسی کو اللہ کے سوا رب کا رتبہ بھی نہیں دینا، ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ اور آخر میں ایک اور بات کہ جو ولایت ہے، یاد رکھیے ولایت کا ایک درجہ نہیں ہے، اس کے کئی درجات ہیں، اور بندے کا جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اتنا بندہ ولایت کے اندر آگے چلتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ یعنی کہ جس طرح ایمان کمزور ہے، ولایت اس کی کمزور ہے۔ ولایت کا مطلب ادھر دوستی، تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں وہ ولایت نہیں جو ہم ایک دوسرے کو یعنی ولی بنا لیتے، یہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولایت مانا تعلق اللہ تعالیٰ سے، جتنا ایمان آپ کے اندر آئے گا اتنا آپ کا رب کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولا لفظ استعمال کیا، اولا اسم تفضیل کا ہے، یعنی کہ فضیلت ہے، کچھ کم ہوں گے، کچھ زیادہ ہوں گے، کچھ ان سے زیادہ ہوں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے دوستی رکھتا ہے، لیکن درجات ہیں، تو جتنا ایمان ہوگا اتنی دوستی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی۔ اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی حدیث نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں سے مانگے، لوگ ان کو دھتکار دیتے ہیں، دروازے پر جائیں، لوگ اپنے دروازوں سے اس کو بھگا دیتے ہیں، یعنی اپنی مجلسوں میں نہیں آنے دیتے، اور کیا ہے، پراگندہ حالت ان کی ہوتی ہے، لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام، اس کی عزت کیا ہے؟ فرمایا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دے کسی بات کی، اللہ پر قسم ڈال دے تو اللہ بھی اس کی قسم کو پورا کرتے ہیں، اس کی لاج رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر قسم ڈالی اور اللہ تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کیوں رتبہ دے دیا اس کو؟ ظاہر وہ ایمان کے اندر اس مقام کے اوپر پہنچ گیا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اب اس کی قسم کی لاج رکھ رہے ہیں، کہ وہ اللہ پر قسم ڈال کر بات کر رہا ہے کوئی بھی، جیسا کہ سیدنا انس بن نضر
ان کا واقعہ موجود ہے، ان کی بہن نے دانت توڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، کسی کا، تو اب انہوں نے کہا کہ جی ہمیں قصاص چاہیے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی رضامند کرنے کی کہ دیکھو دانت نہ توڑو، آپ ہم سے دیت لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفارش کی، نہیں مانے۔ انہوں نے قسم کھا لی اللہ پر کہ اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا، اللہ کی قسم، اور پھر یہی ہوا، وہ دانت نہیں توڑا، اللہ نے ان کی قسم کو پورا کروایا، وہ دیت پر راضی ہو گئے، چلو انہوں نے کہا دیت ہی ہمیں دے دو، ہم دانت نہیں توڑ لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، بندوں کی جو کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، یعنی جو ہم سنتے ہیں نا کہ وہ جی فلاں بندے نے یہ کیا تو وہ ہو گیا، وہ کیا ہے، اصل میں اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اور اس کے اندر میں نے پیچھے بھی آپ کو بتا دیا تھا، یہ نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ اگر کسی سے کوئی چیز صادر ہو گئی تو ہم اس کو سمجھ لیں کہ اب ہمیشہ یہ کرتا ہے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ جب اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ معاملہ کر دیتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔